السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته صلاة بصلاة وصلاة الرجل في مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاة الرجل في المسجد الجامع 500 صلاة وصلاة الرجل في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاة الرجل في مسجد ب50,000 صلاة وصلاة الرجل في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام ثم سألت ثم أي قال المسجد الأقصى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اللہ جل جلالہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے عبادت کی جگہ ہمارے وجود سے پہلے ہی اللہ نے بنا دی تھی. یعنی انسان پیدا ہی نہیں ہوا اس کے لیے عبادت کی جگہ اللہ نے بنا دی. گویا کہ یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ پیدا ہوا، ابھی پیدا ہوگا اور یہ پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے. لہٰذا یہ جہاں عبادت کرے گا، جس جگہ یہ اللہ کو سر رکھے گا،
اللہ کے سامنے یہ جھکے گا، وہ جگہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بنا دی گئی۔ دلیل کیا ہے؟ چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک بات ہے، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے روئی زمین پر مقرر ہوا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، جو اللہ نے اس کو مقرر کیا۔ اس کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ ہمارے لوگ چونکہ حرام کا معنی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھئی اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو حرام کو کہتے ہیں، بھئی شراب حرام ہے، سور حرام ہے، تو ہم تو حرام کو کہتے ہیں، اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو مسجد تھوڑی حرام ہوتی ہے۔ تو یہاں اردو والا حرام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حرام سے محترم مراد ہے، جس کا ادب کیا جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ دونوں کے حروف اصلی ایک ہی ہیں، حرامین، دونوں کے حروف اصلی، لیکن ساتھ میں لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ سیاق و سباق میں جب جملے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب بدل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر انسان کی پیدائش سے پہلے روئے زمین پہ بنا ہے تو وہ بیت اللہ بنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی اہمیت اللہ پاک نے بتانی ہے کہ مسجد کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی قابل احترام چیز ہے۔ اور پھر بیت اللہ بنا کہاں پر ہے؟ پوری دنیا، پوری زمین، اس کے بالکل بیچ میں اللہ نے بیت اللہ کو بنایا ہے، بالکل بیچ میں۔ اس سارے سب کچھ پانی تھا، اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھے زمین بنانی ہے، تو ایک بلبلہ اٹھا، اس بلبلے کو اللہ پاک نے سخت کر لیا، اور وہ سخت ہوتے ہوتے ایسا پھیلا جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، اور آٹے کا پیڑا گول ہوتا ہے، اس کو پھیلا کر کے روٹی بناتے ہیں، ایسے ہی یہ بلبلہ تھا، سخت کر کے اللہ پاک نے اس کو پھیلا دیا، اور اس کے بالکل بیچ کے اندر اللہ نے بیت اللہ بنایا۔ تو یہ سب سے پہلا گھر ہے جو انسان کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ اور یہ کیسا گھر ہے؟ ہمارے رب اسی آیت میں اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ بابرکت گھر ہے، اور اس گھر کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے جتنی مخلوقات ہوگی سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جو بھی اس گھر کے اندر آئے گا وہ ہدایت پائے گا۔ بیت اللہ میں اللہ نے کشش رکھی ہے، سخت سے سخت آدمی بھی جب بیت اللہ جاتا ہے، چونکہ اللہ کی 120 رحمتیں 24 گھنٹے مسلسل برس رہی ہیں، تو بیت اللہ پہ جیسی نظر پڑتی ہے بیت اللہ آدمی کو کھینچ لیتا ہے۔ اور بیت اللہ میں کشش اللہ نے رکھی ہے، اور کشش کس چیز کی ہے؟ ہدایت کی کشش ہے۔ اور جی چاہتا ہے آدمی بیت اللہ، ایک تو نکلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جب آدمی نکل آتا ہے تو بار بار جی چاہتا ہے کہ اب کب ہوگا کہ میں جاؤں گا واپس، اب کب ہوگا جب میری آنکھیں منور ہوں گی۔ تو یہ پہلا گھر اللہ پاک نے بنایا روئے زمین کے اوپر۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ گئے تو ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ کے باہر اس زمانے میں وہ علاقہ باہر تھا، قبا کا ایک محلہ تھا۔ 15 دن اللہ کے رسول وہاں پر قیام فرمایا۔ اب جہاں آپ نے قیام فرمایا وہاں آپ نے مسجد بنائی، وہاں آپ نے، اس لیے یعنی اس بات میں بعد میں کہنے کی ہے لیکن ابھی آ گئی زبان پہ تو ابھی سن لیجئے، آدمی کو اپنی رہائش گاہ جہاں پر بھی رہے وہ مسجد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مسجد گاڑی میں جانا 5 کلومیٹر دور ہے، مسجد 2 کلومیٹر دور ہے، پیدل میں نہیں جا سکتا، ایسی جگہ چاہے 10,000 گز کا بنگلہ ہو اس سے اجتناب کریں، چھوٹے سے گھر میں رہیں لیکن مسجد کے پاس رہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو 10 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن میرے بچے تھوڑی نمازی ہیں،
میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میرے بچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے دور اندیش آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتخاب کرتا ہے مسجد کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان دونوں کو چھوڑا اور مروہ جہاں ختم ہوتا ہے چکر، وہاں پر مروہ اس طرف، مروہ سے جو گیٹ نکلتا ہے اس گیٹ پہ آپ اوپر دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے باب المدعا، یعنی یہ وہ دروازہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اب بیوی بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگی۔ مدعا دعا کی جگہ، مدعا دعا کی جگہ، باب دعا یدعو اس کا اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یہ مدعا دعا کی جگہ۔ حضرت نے یہاں دعا مانگی کہ اے اللہ، وہ دعا 13ویں پارے میں ہے، اے اللہ میں اپنے بچوں کو یہاں، میں نے آپ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیا، اب یہاں تو ہے کچھ بھی نہیں، ویران ہے، پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیت اللہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا گھر بنے گا یہاں پر، تو اللہ میں نے چونکہ آپ کا گھر بنے گا تو میں اپنے بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، پہلی بات کہ میں اپنے بچوں کو، چونکہ آپ کا گھر بنے گا، میرے بیوی اور میرا بیٹا یہاں پر ہے تو یہ بھی بڑا ہوگا، اس کے بھی بچے ہوں گے، اور آپ کا گھر یہاں یعنی مسجد بنے گی یہاں پر، بیت اللہ ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ بیت اللہ تباہ ہو چکا تھا، طوفان آیا تھا اور چیزیں آئی تھی، زمین کے اندر دفن ہو چکا تھا، اب تو صرف پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو اللہ پاک نے فرمایا بس یہاں چھوڑ کے تم جاؤ، بات بھی مت کرو۔ یہ وہاں مروہ کے پاس کھڑے ہو کر، جو اس وقت مروہ ہے، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، مروہ ہے جناب، دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں آپ کا گھر بنے گا، لیکن میں اپنے بچوں کو یہاں کیوں ٹھہرا رہا ہوں؟ یہ زبردست بات ہے یہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا کھانے پینے کی تو کوئی چیز ہے نہیں، ابھی بھی وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، مشینیں بڑی بڑی ہیوی مشینیں لگتی ہیں، وہ پہاڑ کو کھود نہیں سکتی، اتنے سخت پتھر، سخت جان والے پہاڑ ہیں، وہاں چیزیں کیا اگیں گی؟ لیکن اے اللہ، چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر گھر بنے گا، میں اپنے نسل کو یہاں ٹھہرا رہا ہوں، کیوں ٹھہرا رہا ہوں؟ تاکہ یہ نماز پڑھے، آپ کا گھر بنے گا، میں نے بھی اپنے بچوں کو یہاں ٹھہرا دیا، کیوں ٹھہرایا مسجد کے پاس؟ تاکہ نماز پڑھے۔ ہمارے استاد جو شہید ہو گئے تھے ایئر لائن کے حادثے میں، ان کے دادا سہارنپور کے پڑے ہوئے، تو گاؤں کے اندر چٹان کے اوپر ایک جگہ تھی، وہیں پر ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کا جو اذان خانہ ہے وہ اپنے گھر میں رکھا، مسجد بس اذان دے کر کے اگلا قدم مسجد میں، تو اذان خانہ گھر میں رکھا، مسجد میں اذان خانہ نہیں رکھا، اور اپنے بیٹے کو کہا، چونکہ یہ سب اس وقت جو ان کے پوتے ہیں، یعنی ان کے یعنی پوتوں کی اولاد، یعنی پڑ پوتے، وہ سارے مساجد کے بڑے بڑے مساجد کے امام ہیں، لیکن وہ نکلے وہیں سے ہیں کہ میں نے اذان خانہ اس لیے یہاں مسجد کے اندر، گھر کے اندر اذان خانہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کے بچے نمازی ہوں، اور میرے سے جو نسل چلے وہ نمازی نسل ہو۔ تو مسجدوں سے دوری یہ اچھی چیز نہیں ہے، دور رہنا مسجد سے، دکان پہ نماز پڑھ لی، یار کیا کریں، کون چل کے جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے مسجد کی طرف جانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات صبح تو مسجد نبوی میں نماز جلدی ہوتی تھی، اس لیے کہ مجمع موجود ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ کل ہمارے سبق میں یہ حدیث گزری ہے، بالکل تازہ میں نے کل پڑھائی ہے، تو آج آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث، اسی مناسبت سے یہ بات کہ بھئی مسجدوں کی طرف چل کے آنے میں کیا چیز ہے؟ یہ جو سستیاں آ گئی ہیں کہ گھر پہ پڑھ لو نماز، آفس میں پڑھ لو، اور بس جان چھڑا دو نماز سے، اچھے گھر ہم نے بنا لیے، اچھے بنگلے بنا لیے، اچھی چیزوں پہ رہتے ہیں، مسجد کون آئے گا نماز پڑھنے؟ اس پر قصے سے قصہ یاد آ رہا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں مفتی بن گیا
दारुल देवबंद में। मेरे वालिद साहब मौलाना यासीन साहब दारुल देवबंद में उस्ताद थे। हमारा घर गांव में था। हमारा घर, ये मुफ्ती शफी साहब मौलाना तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब, तकी उस्मानी साहब के दादा मौलाना यासीन साहब। रात बारिश हुई तो मुफ्ती साहब लिखते हैं ये किस्सा, मैंने तो घर पे नमाज पढ़ी। वालिद साहब लालटेन लेकर के मस्जिद चले गए। बारिश हो गई थी, कीचड़ मीचड़ था, वालिद साहब मस्जिद चले गए। वापस जब आए तो मुझसे कहने लगे आप तो मुफ्ती साहब हैं, हालांकि मेरे वालिद हैं। कहा आप तो मुफ्ती साहब बन गए, आप तो बड़े आदमी हैं, अब हम आपको कैसे कहें? आप यही कहेंगे कि बारिश हो गई, घर ही के अंदर गुंजाइश है नमाज पढ़ने की। लेकिन सुन लो मुफ्ती साहब, अगर आप भी घर में नमाज पढ़ोगे तो अवाम का क्या बनेगा? अवाम तो पहले घर में नमाज पढ़ेगी। हमें तो मुशक्क़त उठा करके मस्जिदों को आबाद करना है। हमें तो मुशक्क़त उठा करके किसको आबाद करना है? मस्जिद को आबाद करना है। तो मस्जिद के साथ जोड़ और मस्जिद के साथ रहना ये नई बातें नहीं है, ये तो नबियों से विरसे में मिली हुई बातें। वो तो हम बदल गए, हमने अपनी राहतें, अपनी सहूलतों को देख करके हमने अपने दुकानों के अंदर मस्जिदें बना ली और अपने बिल्डिंगों में मुसल्ले बना लिए। अजी हम तो यार 25 मंजिला से कौन नीचे उतरेगा, अंदर ही जो है ना, जो है पार्किंग में एक मस्जिद छोटी सी बना लो, बस वहीं इमाम रख लो, वहीं नमाज पढ़ो। आपको क्या पता वो पार्किंग वाली मस्जिद का क्या अजर है और आपकी यहाँ की मस्जिद का क्या अजर है। इसमें जो मुशक्क़त है वो उसमें कहाँ रखी है। तो मैं किस्सा सुना रहा था आपको हदीस का कि साहबा कहते हैं सुबह देर हो गई, अल्लाह के रसूल हम देख रहे हैं आसमान को कि करीब है कि कहीं सूरज ना निकल आए, अल्लाह खैर करे। अल्लाह के रसूल का पता ही नहीं है, फजर की नमाज, बस अल्लाह के रसूल तेज़ी में निकले, घर से तेज़ी में निकले, तशरीफ़ लाए और फरमाए जल्दी से तकबीर कही गई, आपने मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और फिर नमाज के बाद हमारी तरफ आपने रुख किया। आपने फरमाया यहीं पर अपनी जगहों में बैठे रहो, मेरी बात सुनो कि मुझे क्यों ताख़ीर हुई। और फिर फरमाने लगे रात ऐसा हुआ मैं तहज्जुद में उठा, जो मेरे मुक़द्दर में था, किस्मत में था, माक़ुद्दिर अली का लफ्ज़ है, जो मेरी किस्मत में था मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। यहाँ तक कि उसी में मुझे नींद आने लगी, मेरा बदन भारी हो गया तो मैं सो गया। तो सोते ही मेरी आंख लगी तो देखता क्या हूँ कि अल्लाह पाक सामने है, इंतहाई हसीन और जमील सूरत में। फ़ैज़ा अना बिरब्बी बिअहसनी सूरतिन, अचानक मैं देखता हूँ कि मेरा रब है इंतहाई हसीन और जमील सूरत में। तो मेरे रब मुझसे पूछ रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ऊपर वाले फरिश्ते हैं आपस में इनका मुज़ाकरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, ये किन आमाल के बारे में, किन चीज़ों के बारे में इनकी बातचीत है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है ये फरिश्ते क्या बातें कर रहे हैं। तो जब मैंने लाइल्मी का इजहार किया तो अल्लाह पाक ने अपना दस्ते मुबारक मेरे दोनों कंधों के बीच में रखा। उस हाथ मुबारक की ठंडक मैंने अपने सामने सीने में महसूस की, और जब मैंने सीने में महसूस की तो दुनिया भर की सारी चीज़ें मेरे सामने वाज़ेह हो गई, दुनिया खुल गई मेरे सामने। अब मुझसे पूछ रहे हैं ज़रा ये तो बताएं आप, ये आलम बाला वाले फरिश्ते इनका मुज़ाकरा किस चीज़ में चल रहा है। मैंने कहा जी अब बता सकता हूँ आपको, इनका मुज़ाकरा उन आमाल में चल रहा है जिन आमाल की बरकत से अल्लाह लोगों के गुनाहों को माफ़ करते हैं और लोगों की बख्शिश हो जाती है। फिर पूछा अल्लाह पाक ने ज़रा तो बताओ कौन से वो आमाल हैं जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। फरमाए नंबर 1, नमाज पढ़ करके अगली नमाज के इंतज़ार में बैठना, नमाज पढ़ करके बैठे रहना।
اس حدیث میں تو انتظار کا لفظ ہے. میں صرف ایک حدیث آپ کو اس کے بیچ میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے رہ نہ جائے. کبھی موقع ہوگا تو تفصیل سے سناؤں گا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھ کر کے ایک آدمی اپنی جگہ پہ رہتا ہے، فرشتے اللہ مقرر کر لیتے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. نماز پڑھ کر کے بیٹھنا، یہ جو نماز پڑھ کر کے ایک دم اٹھنے کا رواج ہے، خدا کا واسطہ اس رواج کو ختم کرے. تھوڑی دیر، 1 منٹ 2 منٹ 1 منٹ تھوڑا سا آیت الکرسی پڑھ لی، آخری صورتیں پڑھ لی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور 1 منٹ کی دعا مانگ لی. یہ سلام پھرتے ایک دم اٹھنا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے جو میری بات سن رہا ہے یہ نیت کریں کہ ہم کبھی بھی سلام پھر کر کے جائیں گے نہیں. آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تو کہاں کریں نا. یہ باتیں ویسی نہیں سنائی جاتی کہ کوئی آپ کا کوئی پرچہ ہوگا آپ پرچہ دیں گے، نہیں، یا کوئی آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں، نہیں. یہ تو تشکیل ہے کہ بھئی حضور کی بات آ گئی، آپ کے علم میں آ گئی، آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ نماز پڑھ کے کبھی بھی اٹھوں گا نہیں، بیٹھا رہوں گا، تھوڑی دیر عمل کر کے دعا مانگ کر کے پھر جاؤں گا. تو اس حدیث میں فرمائے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے اگلی نماز کے انتظار میں جو بیٹھے گا اللہ اس کے گناہوں کو صاف کریں گے. نمبر 2، پاؤں چل کر کے مسجدوں کی طرف پیدل آنا. فاصلہ ہے تو گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں، اس زمانے میں گاڑیاں تھی نہیں اور قریب قریب تھا، اس وجہ سے یہ جملہ کہا. ورنہ اگر کوئی گاڑی میں مسجد آتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال مسجد کی حاضری دینا. اجی کیا ملے گا؟ اجی ہر قدم پہ ایک نیکی، ہر قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ جنت میں درجہ ملے گا. اور تیسرا وہ عمل ہے کہ فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے، ناگواری کے باوجود کرتا ہے. ناگواری کا کیا مطلب؟ شدید بخار ہے، پانی بہت برا لگ رہا ہے بدن پہ، لیکن یہ کہے کہ میں 3 دفعہ چہرہ دھوؤں گا، بھائی میں تو 3 دفعہ ہاتھ دھوؤں گا، بھائی میں تو اچھی طرح ٹانگیں اپنی پاؤں کو دھوؤں گا، بھائی میں تو اچھی طرح کلی اور ناک میں پانی ڈالوں گا، بھئی میں تو پورا وضو کروں گا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود پورا وضو کرنا. یہ 3 باتیں فرشتے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. اچھا اور بتائیں اور کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ کہ جی اور اے باری تعالیٰ وہ ان اعمال میں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں جن اعمال سے جنت آدمی کی بنتی ہے اور جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. جی وہ کون سے ہیں؟ کہا کہ وہ 3 اعمال یہ ہیں: افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، السلام علیکم کا رواج دینا، چاہے وہ ٹیلی فون کے اندر ہو، چاہے گھر کے داخلے میں ہو، گاڑی میں دروازہ کھولا، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، السلام علیکم، گھر کے اندر داخل ہو گئے، السلام علیکم، گھر سے نکل رہے ہیں، السلام علیکم، سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہے، السلام علیکم. اور نمبر 2 لین الکلام، نرم گفتگو کرنا. اور نمبر 3 الصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں ایسے وقت میں نماز پڑھنا کہ لوگ سو رہے ہوں اور یہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے جنت میں درجے بلند ہوتے. پھر فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا دعا مانگو، تو میں نے دعا مانگی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے. وترک المنکرات، اے اللہ مجھے برائیوں کے چھوڑنے کی توفیق دے دے. وحب المساکین، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ غریب لوگوں سے میں محبت کروں. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، میری بخشش کر دے، میرے حال پہ رحم کر دے. اور اے اللہ اگر کہیں کوئی آزمائش اور عذاب اتارنے کا آپ کا فیصلہ ہے، یا اللہ میں عذاب اور آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے امتحان سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے. اور اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں،
اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، اور اے اللہ عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سن لو اے مسلمانوں، یہ جو خواب میں نے دیکھا نا یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ سچ ہے، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ اور دوسرے لوگوں کو بتاؤ اور خود بھی اس پر عمل کرو۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق، بیت اللہ سب سے پہلا گھر، قباء کے اندر مسجد بنائی آپ نے، جمعے کے دن مسجد نبوی جا رہے ہیں آپ، 200 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں جمعے کا وقت ہوا، ہمارے نبی نے خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی، تو وہاں پر جمعے کی نماز پڑھائی، وہاں پر ہمارے نبی نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، اس جگہ مسجد بنی مسجد جمعہ کر کے، اور اس محلے کا نام بھی مسجد جمعے کا محلہ۔ اور وہاں جب پہنچے مدینہ منورہ کی بستی میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ مہمان ٹھہرے، لیکن یتیم بچوں کی زمین تھی، وہ باقاعدہ پیسے دے کر کے آپ نے خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی آپ نے۔ تو مسجد یہ بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پھر مسجدوں میں 3 مسجدیں، یہ بڑھیا مسجدیں ہیں، ان کا ثواب بڑھیا ہے۔ جیسے بیت اللہ کا ذکر آپ نے سنا، بیت اللہ کا ذکر سنا، سب سے پہلی مسجد ہمارے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے سنائی، سب سے پہلی مسجد وہ کون سی بنی؟ حجی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ بنی، تفصیل آپ نے سن لی۔ اللہ کے رسول دوسری مسجد کون سی بنی؟ کہ دوسری مسجد مسجد اقصی بنی، بیت المقدس والی مسجد بنی۔ ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہ ان دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ وجہ سب سے پہلے یہ مسجد تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اور یہ مسجد اقصی انہوں نے ہی بنائی، آدم علیہ السلام نے۔ گویا کہ یہ مسجد اقصی ابراہیم علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام یا یہودی مذہب، یہ ان کے ساتھ مسجد اقصی کا تعلق نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا تعلق جس طرح بیت اللہ یہ پرانی مسجد ہے اور سب سے پہلی مسجد ہے، ایسے ہی مسجد اقصی بھی پرانی مسجد ہے اور پہلی مسجد ہے، یعنی دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ اور نماز کا ثواب بیت اللہ کے اندر 1 لاکھ کی نمازوں کا ثواب، اور اللہ کے رسول کی مسجد نبوی میں ایک حدیث میں 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی جو میں نے ابن ماجہ کی روایت سنائی اس میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر، اور بیت المقدس کے اندر نماز ایک حدیث میں 500 نمازوں کا ثواب، اور اس حدیث میں جو میں نے سنائی آپ کو خطبے میں ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں 50,000 نمازوں کا اجر ملے گا۔ باقی مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو، مسلم ہے، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ مسلم تو آپس میں بھائی ہے، اور کسی مسلمان کو کہیں پر کوئی بھی تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کسی بھی زبان کا ہو، لیکن اپنے مسلمان کے لیے اس کا اندر سے خون کھولتا ہے کہ اس نے مسلمان کو اونچی نظر سے کیوں دیکھا۔ لیکن جو فلسطین کے مسلمان ہیں اور فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کا معاملہ دیگر مسلمانوں سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ والا علاقہ، اس علاقے کا ذکر ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، یہ فلسطین کیوں اہمیت دے رہے ہیں جی، اور بہت زیادہ ہمارے دلی جذبات کیوں وہاں منتقل ہیں؟ اس لیے کہ فلسطین کا علاقہ یہ نبیوں کی رہائش گاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک 20واں پارہ وقال انی مہاجر الی ربی، عراق میں جب نمرود نے آگ جلائی بابل کے علاقے کے اندر، وہاں سے خود نمرود نے کہا آپ یہاں نہیں رہیں گے،
اس لیے کہ آپ یہاں رہیں گے میری بادشاہت خطرے میں آ جائے گی، آپ یہاں سے جائیں۔ تو حضرت نے عراق سے جو ہجرت کی، کہاں ہجرت کی؟ فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور فلسطین میں بستی ہے قریۃ الخلیل کے نام سے، اور حضرت کی قبر بھی وہیں پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا، ان کی جماعت گئی، تبلیغی جماعت اسی علاقے میں، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جیسے مہمان نواز، قریۃ الخلیل میں کہا مخلوق جتنے بھی ہیں وہاں کے رہائشی انتہا درجے کے مہمان نواز۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن حضرت کی وہی برکات آج بھی فلسطین کے اس قریۃ الخلیل کے علاقے میں موجود ہے۔ تو یہ علاقہ نبیوں کا علاقہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زندگی فلسطین میں گزاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، چیونٹیوں کا وہ واقعہ کہ حضرت کا لشکر آ رہا ہے اور چونٹیوں نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ قرآن سورہ نمل پوری اتری ہے 19ویں پارے کے اندر، یہ واقعہ فلسطین میں پیش آیا ہے۔ فلسطین یہ نبیوں کا علاقہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عبادت خانہ فلسطین کے اندر، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، حضرت مریم جبکہ بچی تھی اور بے موسم پھل حضرت مریم کو اللہ نے جہاں کھلائے ہیں وہ بیت المقدس کے کمرے میں کھلائے ہیں جبکہ وہ بچی تھی، اور بغیر باپ کے جو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو عطا کیے اسی فلسطین میں عطا کیے۔ اور وہ درخت کھجور کا، وہ درخت جس کا ذکر 16ویں پارے میں ہے کہ آپ ذرا اس کو ہلائیے، آپ کے سامنے تازہ کھجور یہ درخت گرائے گا، وہ درخت فلسطین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے وہ فلسطین سے اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی جو منارہ ہے دمشق کا وہاں اتریں گے، ایک قول کے مطابق وہ بیت المقدس کے منارے پہ اتریں گے۔ اس وقت منارہ نہیں ہے، لیکن حضرات محدثین لکھتے ہیں اس وقت جب حضرت آئیں گے ممکن ہے منارہ بن جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ اقوال اس کے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کہاں اتریں گے؟ بیت المقدس میں اتریں گے۔ اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، کون سی جگہ پہ؟ حدیث میں لفظ ہے باب اللد کا، اس وقت اسرائیل غاصب کا وہاں پر ایئرپورٹ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ باب اللد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ان بنیادوں پر ہمارا دل فلسطین کے ساتھ ہے کہ یہ آسمان، اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے رات کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے کہاں؟ من المسجد الحرام، بیت اللہ مسجد حرام، مسجد بڑی مسجد بیت اللہ والی مکہ مکرمہ کی، کہاں لے گئے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف گئے۔ سٹاپ کہاں ہوا؟ سٹاپ وہاں پر ہوا۔ سواری کیا تھی؟ سفید رنگ کا خچر تھا۔ اس کا قدم کیسے پڑتا تھا؟ جہاں نظر وہاں قدم، ایسی سواری تھی۔ آنن فانن کہاں پہنچے؟ فلسطین پہنچے، بیت المقدس۔ سواری باندھی گئی مسجد کے اندر۔ ہمارے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو آسمان سے اتار کر کے مسجد اقصی کے اندر مقتدی بنایا اور محمد الرسول اللہ کو امام بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ امامت تو یہاں نہیں ہو سکتی تھی، امامت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تو کچھ ہے مسجد اقصی کے اندر، جبھی تو اس جگہ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے، انبیاء کی بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب قریب آیا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے اگر موت دینی ہے، موت کا وقت آ گیا، مجھے مسجد اقصی کے پاس بیت المقدس میں مجھے موت دے دیجئے۔
تو اللہ جل جلالہ نے وہیں موت دی، موسیٰ علیہ السلام وہیں پر دفن ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اگر وہاں چلا جاؤں اور جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے نقل کی ہے میں تمہیں ہاتھ کے اشارے سے بتا دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہ ہے۔ 5000 صحابہ کرام وہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں بیت المقدس کو رومیوں کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی جگہ ہے، ایک نہیں بے شمار واقعات بیت المقدس کے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے دل اس وقت زخمی ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے دل ہیں، اور اللہ جل جلالہ عالم اسلام کو جتنے بھی ان کے حکمران ہیں، عالم اسلام ملیشیا سے لے کر مراکش تک یہ سارے مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کو بیدار کرے، اور اللہ جل جلالہ کافروں کے قبضے سے اس بیت المقدس کو بھی خلاصی دے اور مسلمانوں کو بھی وہاں سے خلاصی دے۔ اور اللہ جل جلالہ روزانہ ہمارے حضرات کہتے ہیں، علماء کرام، مولانا تقی عثمانی صاحب، سارے علماء کرام وہ کہتے ہیں بھی کچھ نہیں تو 2 نفل تو پڑھو، 2 نفل پڑھ کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو کرو، تبصرے مت کرو، تبصرے مت کرو، 2 نفل سورہ یاسین صدقہ دے کر کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرو، دعا تو کرو، تاکہ اللہ پاک کافروں کو اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت مل جائے، اگر نہیں ہے تو اللہ جل جلالہ ان کو چن چن کر کے ہلاک کر دے۔ تو یہ بیت المقدس کی یہ میں نے مختصر بتائی ہے، اس میں کافی ساری باتیں ابھی بھی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔